یہ جو تم اللہ سے مانگتے ہو رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ سنو، تم دعا کرتے رہو، تمہاری دعا قبولیت کے قریب ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، جب وہ آپ کو یہاں تک لایا ہے تو آگے بھی وہی لے جائے گا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترس رہا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تم رات بھر بچوں کی طرح روتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے۔ جب تم اللہ پر اتنا یقین رکھ کر دعائیں کرو گے تو وہ کیسے اپنے بندے کو مایوس لوٹائے گا؟ جب اللہ پاک تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو کبھی وہ اس توکل کا مان نہیں توڑے گا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ جانا اللہ نے بہت قریب کر لیا ہے تم کو۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہوتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ اور پھر دیکھنا ایک دن اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ کیوں ہوتے ہو مایوس بس ایک دیری سے؟ کیا خبر یہ دیری اگر معجزے کی وجہ ہو تو؟ ممکن اور ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت سے تو صحرا بھی چشمہ کروا دیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں امیدیں دم توڑ رہی ہوں، اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہیں ہوں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ دعا مانگتے رہو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھتے ہیں، حالات دیکھ کر نہیں۔ شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر۔ اللہ کہتا ہے میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر مانگو تو صحیح۔ جب اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون مل جائے گا، کیونکہ بندے کی بہتری بندے سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کرے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اور پھر دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب اور بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا کر۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ مجھے کبھی بکھرنے دے ہی نہیں سکتا۔ تم صبر کی ابتدا کرو تو وہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ تم نے جس کو اپنی دعاؤں کی ڈور سے باندھا ہے وہ تمہارے نصیب میں آنا ہی ہے۔ دعا کرتے رہو، یقین رکھو تم اس سے مانگ رہے ہو جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ لوگ چاہیں جتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جن کے حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قادر رکھنے والا ہوں۔ یاد رکھو سجدے مکمل رکھنے والوں کی کہانیاں، اللہ کبھی نامکمل نہیں رکھتا۔ جب تم اٹھ کر تہجد میں اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ کیسے اپنے لاڈلے بندے کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت اپنے رب سے مانگا ہے۔ اور میں جانتی ہوں آج تک کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہوا اگر وہ کن کہنے میں دیر کر رہا ہے؟ میں جانتی ہوں، مجھے معجزات پر یقین ہے، ایک دن اللہ میری ساری دعاؤں پر کن کر دے گا اور میں حیران ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گی اور اس سے ہر بار کی طرح اس سے بات کرنا شروع کر دوں گی، اور میری باتوں کا آغاز اس کی تعریف سے شروع ہوتا ہے اور اس کی شکر گزاری اور اطاعت پر اختتام ہوتا ہے۔
کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں نہیں لکھا تو دل ہمارا اس کی خواہش کیوں کرتا ہے بار بار؟ کیوں اس چیز کو ہمارے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا ہم اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ ہم سے اتنا ہی دور جاتے ہوئے لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، جہاں تمہارا توکل، جہاں تمہارے آنسو اور تمہارے سجدے اور تمہاری عبادت اسے تمہارا پیارا بنا دیتی ہے۔ اور ہر کوئی تو اللہ کا پیارا نہیں ہوتا ہے نا، اور تم دعا مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جہاں اللہ تمہارا منتظر ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکنے دیتی ہی نہیں، اور وہ ہے قبولیت۔ اللہ تو کبھی اپنے در سے خالی ہی نہیں لوٹاتا کسی بھی بندے کو۔ میں نے مانگا ہے اس نے دیا ہے۔ ہاں، میں کبھی کبھی اپنی ہمت کو ہار دیتی ہوں، پر میں نماز پڑھ کر اپنی ہمت کو دوبارہ پختہ بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس ابھی آتی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے، پھر میں اپنی اس سوچ سے لڑتی ہوں اس کے لیے کہ میرے اللہ کے بس میں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے، وہ پہنچاتا ہے، وہ پہنچاتا ہی رہے گا۔ پتہ ہے نصیب اور مقدر تو صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ تو دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر اور نہ ہی چھاؤں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، یہ معاملات جس کے بھی اختیار میں ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے حق میں بہت کچھ بہتر لکھا ہوا ہے، بس تھوڑا سا صبر کرو، باقی سب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تو ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ کے قریب نہیں تھے جتنا اب تمہارے کو یہ درد ملنے کے بعد تم اللہ سے قریب ہو گئے ہو۔ تم دیکھو گے کہ تم اپنی دعاؤں میں کیسے خلوص بھر دیا گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ ایمان تمہارے دل و دماغ پر پڑی ہوئی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا۔ شاید یہ راستہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہو، تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ یاد کرو جب تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہ تھا، کیسے اس نے ناممکن سے ممکن تک کے وسیلے بنا دیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تو اس کے سارے شکوے جو اللہ سے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدل جاتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس پر کوئی زوال نہیں۔ اللہ سے مانگو، دل سے مانگو، تہجد میں رو رو کر مانگو جو تمہیں چاہیے۔ بے شک میرا اللہ کہتا ہے تہجد سے تو خدا ملتا ہے، پھر بندے کی کیا بات ہے، بس یقین کی بات ہے اور صبر کی بات ہے۔ دعائیں مانگنے کے بعد صبر کرو، اللہ آپ سب کی دعائیں ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔